بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے۔ ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے میرا اللہ آپ سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار کے اوپر بات کریں گے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی طرف سے بہت زیادہ پسند ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ خدا کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اب آپ یہ دیکھیے کہ سارے ہی انبیاء اکرام معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء و رسل کے امام سردار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استغفار تھا، اس کے بارے میں محدثین نے مختلف اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار بطور عاجزی یا امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری تعلیم کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں، اگر میں اس کو ساری بات کو ایک جملے کے اندر سمیٹنا چاہوں تو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کا حل استغفار کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری طرف اگر میں کہوں تو یوں ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ان کا راستہ استغفار کے اندر ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس کے تمام تر مشکلات میں آسانی آ جاتی ہے، ہر غم سے اس کو آزادی مل جاتی ہے، اور اسے وہاں سے روزی دی جاتی ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے استغفار کے اوپر۔ اور استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العزت سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور استغفار ہر پریشانی کا وظیفہ ہے۔ حضرت سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی، تو حضرت حسن بصری نے اسے کہا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اب دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے بھی یہی حکم فرمایا، استغفار کیا کرو۔ اور پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ وہاں پر موجود اصحاب میں سے کسی ایک نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف جہتیں، مختلف حاجتیں اپنی پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، تو استغفار کیا کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی قرآن مجید فرقان حمید میں سے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو گے۔ یہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آسمان سے تمہارے لیے بارش آئے گی، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے لیے باغ ہوں گے اور تمہارے لیے نہریں ہوں گی۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اس کا کہ اس کے کرنے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، عمومی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، اجتماعی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں اور انفرادی حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ استغفار کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہم دوسرے وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں فلاں وظیفہ مل جائے، فلاں وظیفہ مل جائے، فلاں وظیفہ مل جائے، لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ پھر آپ کو اس میں مزہ بھی آنے لگ جائے گا اور آپ کو یہ بھی نظر آنے لگ جائے گا کیسے میرے حالات اس سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں استغفار کرنے کے ساتھ۔ تو آج اس استغفار کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں اس کو کرنا ہے، اور یہ استغفار یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور استغفار سے دولت بھی ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کمائی کا ہے، رزق کا ہے، دولت کا ہے، تو استغفار کیجئے، دولت میں بھی اضافہ ہوگا اور اولاد بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آئیے اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کیجئے، پھر دیکھیے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، اب رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کاروبار میں اضافہ نہیں ہے، کاروبار میں وسعت نہیں ہے، کاروبار میں تنگی ہے، ملازمت نہیں مل رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، دکان نہیں چل رہی، استغفار کیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے حضور آپ استغفار کریں گے تو استغفار کرنے سے خیر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، مومن کے رزق میں فراوانی بھی ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان، ذرا سنتے تو جائیے اور پھر دیکھیے یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور استغفار تو معافی کا ذریعہ ہے، استغفار رحمت کی بارش کا ذریعہ ہے، استغفار زندگی میں استحکام کا ذریعہ ہے، استغفار اللہ کے فضل کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اب آپ سن لیں کہ استغفار کرنا کیسے ہے، کون سے کلمات ہیں، کیونکہ بہت سارے کلمات احادیث میں ملتے ہیں استغفار کے، تو آپ نے کون سے کلمات سے استغفار کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، جو بھی کلمات ہیں استغفار کے، آپ کسی بھی کلمہ کے ساتھ استغفار کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں، یہ میں نے مختصر بتا دیے ہیں، جو بھی کلمات یاد ہیں آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ غرضے کہ کوئی بھی جو استغفار کی دعائیں ہیں، کلمات ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟
آپ کوشش یہ کریں روزانہ 1000 مرتبہ استغفار ضرور کیا کریں، 500 مرتبہ صبح، 500 مرتبہ شام کو کیا کریں، اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یوں ہی نہیں کہ بس تسبیح پھیرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، دماغ کہیں پر ہو، نہیں، بلکہ توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 مشکل ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ 600 کی مقدار کریں، 300 صبح پڑھیں، 300 شام کو پڑھیں۔ یہ بھی زیادہ لگتا ہے، ایک تسبیح صبح کر لیا کریں، ایک تسبیح شام کو کر لیا کریں۔ اس کو کم از کم اس کی مقدار 100 تک ضرور رکھیں، کم از کم 100 تک اس کی مقدار رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں استغفار کو، تو ناظرین اکرام یقین مانیے کہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کیسے اللہ رب العزت کا فضل ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، رحم ہو جاتا ہے، زندگی بھر کے سارے مسئلے لمحوں میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کرنا پورے خلوص کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے اوپر پورا توکل رکھتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ پھر دیکھیے کیسے میرے رب کی رحمت آپ کے ہاں آتی ہے، کیسے اللہ کا فضل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استغفار کر سکیں اور ان تک بھی استغفار کا پیغام پہنچ سکے، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔